لوگوں میں سب سے زیادہ بے چارہ آدمی وہ ہے جو اپنے لیے دوست حاصل نہ کر سکے، اور اس سے زیادہ بے چارہ شخص وہ ہے جو اپنے بنے ہوئے دوستوں کو کھو بیٹھے۔ جب نعمتوں کے کنارے تم سے آ ملیں تو ناشکری کر کے ان کے تمام ہونے سے پہلے ہی انہیں اپنے سے دور بھگا نہ دو۔ جو نعمت ملے اس کا شکر ادا کرو۔ جسے قریبی چھوڑ جائیں گے بیگانے اس کے لیے مقدر ہو جائیں گے۔ فتنے میں مجبوراً پڑ جانے والا ہر شخص قابل عتاب نہیں ہوتا۔ بامروت لوگوں کی لغزشوں سے درگزر کرو، کیونکہ ان میں سے جب کوئی ٹھوکر کھا کر گرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دستگیری کر کے اٹھا لیتا ہے۔ خوف اور ناکامی اور شرم اور محرومی کا ساتھ ہے، اور ہاتھ آیا ہوا موقع ابرِ گزراں کی طرح گزر جاتا ہے، لہٰذا نیکی کے مواقع ہاتھ آئیں تو غنیمت جانو۔ جس کی رفتار کو عمل نے سست کر دیا ہو، نسب اس کی رفتار کو تیز نہیں کر سکتا۔ مظلوم فریادی کی فریاد رسی کرنا اور غم رسیدہ کو غم سے نجات دینا بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اے ابن آدم، جب تو دیکھے کہ تیرا پاک پروردگار تجھے پے در پے نعمتیں عطا کیے جا رہا ہے، حالانکہ تو اس کی نافرمانی کر رہا ہے، تو اس کی گرفت سے ہوشیار ہو جا۔ زہد کو چھپائے رکھنا سب سے اونچے درجے کا زہد ہے۔ جب تم موت کی طرف پشت کر کے بھاگ رہے ہو اور موت تمہارے پیچھے پیچھے آگے بڑھ رہی ہو، تو دونوں کے ملنے کی جگہ قریب کیوں نہ ہو۔ سخی بنو مگر فضول خرچ نہ بنو، اور کفایت شعار بنو لیکن کنجوس نہ بنو۔ ترک آرزو سب سے بڑی دولت۔ جس نے امید کو طول دیا اس نے عمل کو خراب کیا۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ بدی جو تمہیں رنجیدہ کر دے اس نیکی سے بہتر ہے جس پر تمہیں ناز ہو۔ آدمی کی قدر اس کی اہمیت کے مطابق ہوتی ہے، اس کی راست بازی کا اندازہ اس کی اخلاقی جرأت سے لگایا جاتا ہے، اس کی شجاعت کا اعتبار اس کی خودداری پر کیا جاتا ہے، اور اس کی عفت یعنی پاک بازی اتنی ہی ہوگی جتنی اس کی غیرت۔ کامیابی دور اندیشی پر مبنی ہے، اور دور اندیشی دانش مندی سے کام لینے پر منحصر ہے، اور دانش مندی بیدوں کی حفاظت سے وابستہ ہے۔ یعنی میدان جنگ میں کامیابی حاصل کرنے کی شرط یہ ہے کہ اپنے رازوں کو محفوظ رکھا جائے اور دشمن پر ظاہر نہ ہونے دیا جائے۔ بھوکے شریف اور سیر شکم کمینے کے حملے سے خائف رہو۔ لوگوں کے دل صحرائی جانور ہیں، لہٰذا جس نے انہیں اکٹھا کر کے مانوس کر لیا اس کی طرف بڑھ جائیں گے۔ جب تک دولت ساتھ رہے گی تمہارے عیب چھپے رہیں گے۔ سخاوت وہ ہے جو مانگنے سے پہلے کی جائے، اور جو سوال کرنے پر کی جائے وہ سخاوت نہیں، شرمساری اور تنگو آری سے بچنے کا بہانہ ہے۔ عقل جیسی دولت نہیں، اور جہالت جیسی ناداری نہیں، ادب جیسی میراث نہیں، اور آپس کے مشورے جیسا مددگار نہیں۔ دولت ہو تو پردیس بھی دیس ہے، اور پیسہ نہ ہو تو دیس بھی پردیس ہے۔ قناعت وہ دولت ہے جو ختم نہیں ہو سکتی۔ دولت خواہشات نفسانی کا سرچشمہ ہے جو تمہیں خطرے سے آگاہ کرتا ہے، وہ گویا تمہیں نجات کی بشارت دیتا ہے۔ جب تمہیں کوئی سلام کہے تو اس سے بہتر الفاظ میں سلام کا جواب دو، اور جب کوئی تمہاری طرف احسان کا ہاتھ بڑھائے تو اس سے بڑھ کر بدلہ دو، تاہم پہلے کرنے والا درجے میں افضل ہے۔ سفارش کرنے والا سائل کا بازو ہوتا ہے۔ دوستوں کو کھو دینا ایک طرح کی غریب الوطنی ہے۔ حاجت کو بر نہ آنے کی سہ جانا آسان ہے بنسبت کہ کسی نااہل سے حاجت طلب کی جائے۔ تھوڑا دے کر شرمسار نہ ہو، کیونکہ نہ دینا تھوڑا دینے سے بھی کمتر ہے۔ کم سوالی فقر کی زینت ہے، اور شکر دولت کا زیور ہے۔ جاہل کو دو ہی حالتوں میں دیکھو گے، حد اعتدال سے آگے یا پیچھے۔ جب عقل پختہ ہو جاتی ہے تو پھر باتیں کم ہو جاتی ہیں۔ زمانہ جسموں کو بوسیدہ اور امیدوں کو تازہ کرتا ہے، موت
کو قریب اور تمناؤں کو بعید کرتا ہے۔ جو اس میں کامیاب رہا مشقت میں پڑ گیا، اور جسے کچھ ہاتھ نہ آیا اس نے رنج اٹھایا۔ جو شخص اپنے آپ کو دلوں کی امانت کے لیے کھڑا کرے، اسے چاہے کہ دوسروں کو تعلیم دینے سے پہلے اپنے آپ کو تعلیم دینا شروع کرے، اور زبانی ادب آموزی سے پہلے اپنے عمل سے درس ادب دے، اور اپنی تعلیم و تادیب کرنے والا لوگوں کو علم و ادب سکھانے والے سے زیادہ حقدار ہے کہ اس کا احترام کیا جائے۔ انسان کی ہر سانس اس کی اجل کی طرف بڑھنے والا ایک قدم ہے۔ ہر گنی جانے والی چیز فانی ہے، اور ہر وہ چیز جس کے آنے کی توقع ہو آنے والی